ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ مجھے ہے حکم اذان، جس کی رائٹر ہے مریم۔ یہ اس کی دوسری قسط، نہایت ہی خوبصورت ناول، بہت ہی زبردست ناول ہے، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو پہلی ایپیسوڈ میں بہت زیادہ مزہ آیا ہوگا۔ تو چلیے بغیر کسی دیر کے اس قسط کو شروع کرتے ہیں۔ کیوں آتے ہو بار بار میرے سامنے؟ بتاؤ کیا مقصد ہے تمہارا؟ اگر تم مجھے یہ باور کروانا چاہتے ہو تو یاد رکھو، میں ہاری ہوں نہ ہاروں گی۔ تم میری جوتی کی نوک پر تھے اور رہو گے، سمجھے؟ وہ دہان پان سی لڑکی شدت غیظ میں آ کر کچھ اس طرح آپے سے باہر ہوئی کہ سکندر جیسے اونچے قد کے آدمی کی حیثیت گویا اس کے سامنے پلاسٹک کے گڈے سے بڑھ کر نہیں رہ گئی تھی۔ امائمہ اور ایمان کی حیرت و غیر یقینی پر بدحواسی غالب آئی، اور وہ دونوں افتا و خیزہ اٹھ کر گرتی پڑتی اس کی جانب بھاگی تھی۔ لاریب، لاریب، چھوڑو اسے، پاگل ہو گئی ہو، چھوڑو۔ ایمان نے بامشکل اس کے ہاتھوں سے سکندر کا گریبان چھڑوایا۔ اس کوشش میں وہ جیسے ہلکان ہو گئی تھی۔ خود لاریب کی حالت بھی بہتر نہ تھی، دھونکنی کی مانند چلتی سانسیں اور اتھل پتل دھڑکنیں، آنسوؤں سے دھندلائی آنکھیں جن کی حدتیں اور سرخیاں بے پناہ تھیں۔ اسے یہاں سے نکال دیں بجو، ورنہ میں اسے شوٹ کر دوں گی، یا خود کو اسے یہاں سے بھیج دیں۔ وہ اب زور زور سے رو رہی تھی۔ ایمان کو اس پر تیش کے ساتھ رحم بھی آیا۔ سکندر پلیز تم جاؤ، ایمان نے کچھ الجھے اور شرمندہ سے انداز میں سکندر سے نظریں چرا کر کہا۔ سکندر جو سختی سے ہونٹ بھینچے بالکل خاموش کھڑا تھا، یوں ہی لب بستہ پلٹ گیا۔ ایمان نے بستر پر گر کر زاروں قطار روتی ہوئی لاریب کو متاسفانہ نظروں سے دیکھا تھا۔ امائمہ اسے سنبھالنے میں مشغول تھی۔ ایمان کچھ دیر اسے تکتی رہی، پھر وہیں صوفے پر بیٹھ گئی۔ لاریب کا شدید ترین رویہ اب اسے ٹھٹکا چکا تھا۔ وہ ہرٹ عباس کی وجہ سے تھی، مگر اس کا اشتعال سکندر سہ رہا تھا۔ کیوں؟ اگر وہ کہہ کر دل کو ڈھارس بھی دے لیتی کہ پانی بہہ کر ڈھلوان کی سمت ہی جاتا ہے، تب بھی سکندر کا خائف انداز اسے مشکوک بنانے لگتا تھا۔ کیا سکندر بھی اس معاملے میں انوالو تھا؟ وہ جتنا سوچتی اسی قدر الجھ رہی تھی۔ باجو، آپ بجو کو سنبھال لینا، یہ روئے جا رہی ہیں۔ امائمہ گھبرا کر اس کے پاس آئی۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا، پھر ٹھنڈا سانس بھرا۔ رونے سے نصیب اگر بدلا کرتے تو دنیا میں شاید کوئی بھی نامراد نہ ہوتا۔ کچھ وقت لگے گا اسے بھی اس حقیقت کو سمجھنے میں، اس نے رنجیدگی و تعصب سے کہا، اور اٹھ کر لاریب تک آ گئی۔ عباس حیدر کی زیادتی معاف کرنے کے لائق نہیں ہے لاریب، اور میں نے سوچ لیا کہ میں اپنے طور اس کا بدلہ ضرور لوں گی۔ کیا کریں گی آپ؟ کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، وہ چینخ پڑی۔ یہ آنے والا وقت بتائے گا میں کیا کروں گی، لیکن پلیز لاریب تم خود کو سنبھالو، تمہیں بہت اسٹرانگ بننا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ میں بہت ٹوٹ گئی ہوں باجو، وہ پھر سے سسکیاں بھرنے لگی۔ ایمان نے بڑھ کر اسے خود سے لپٹا لیا۔ لاریب تو جیسے سہارے کی منتظر تھی، بے ساختہ پھر سے بلک اٹھی۔ آج ایک ہی بار سارے آنسو بہا لو لاریب، میں دوبارہ تمہیں کبھی عباس کے لیے روتے نہ دیکھوں۔ وہ نرمی و آہستگی سے اس کا سر تھپکتے ہوئے بولی۔ اس شخص نے تو میری ساری زندگی کو آنسو بنا دیا ہے باجو، آپ کو کیا بتلاؤں میں کیا کر بیٹھی ہوں۔ عباس نے ایسی شکست سے دوچار کیا ہے کہ خود سے نگاہیں ملاتے بھی شرم آتی ہے۔ وہ اس کے کاندھے سے لگی ہچکیاں بھرتی رہی۔ کیا سوچا تم نے اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں؟ دیو کے منع کرنے کے باوجود بھی سریتا دیوی اگر نندنی کے پاس آ کر اشتعال میں یہ سوال کر رہی تھی تو اس کا مطلب یہی تھا۔ اس انکشاف نے جو آگ ان کے من میں بھڑکائی تھی، اس کی تپش کم نہیں ہوئی، بلکہ انہیں وہ بڑھ کر الاؤ میں تبدیل ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ نندنی نے ایک نظر ان کے تنے ہوئے نقوش والے سخت چہرے کو دیکھا، جس پر کسی قسم کی بھی کوئی گنجائش نہیں تھی، اور بھینچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ سر جھکا لیا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے تم سے؟ اس کی خاموشی نے گویا صحیح معنوں میں انہیں آگ لگا دی تھی، جب بھی وہ بھڑک کر بولی تھی۔ جب آپ سب کچھ جان چکی ہیں تو پھر مجھ سے یہ سب جاننے کا مقصد؟ نندنی کی خاموشی ٹوٹی، اس کا لہجہ گہری کاٹ لیے طنز آمیز تھا۔ سریتا دیوی کو جیسے سر پر لگی تھی۔ تم بہت بدتمیز ہو گئی ہو، بالکل اپنے ضدی اور اجڑ پتا پر گئی ہو، وہ پھنکار کر بولی۔ نندنی نے تیوری چڑھا کر انہیں دیکھا۔ آپ کو میرے ڈیڈ سے اتنی ہی نفرت تھی تو پھر ان کا کوئی حوالہ اپنے ساتھ کیوں چپکا لیا تھا؟ خواہ مخواہ خود بھی جلا کرتی ہیں اور مجھے بھی اذیت کا شکار کر رکھا ہے۔ اپنی کوکھ سے جنم دی گئی اولاد سے بڑھ کر آپ کو اپنے شوہر یعنی سوتن کے بیٹے سے محبت ہے۔ میں تو ایک بیکار فضول شے سے بڑھ کر حیثیت نہیں رکھتی نا آپ کے نزدیک۔ بکواس مت کرو، تم بہت بولنے لگی ہو۔ یہ تلخ سچ ہے جسے برداشت کرنا شاید آپ کے بس کی بات نہیں، وہ جواباً چلائی تو سریتا دیوی کا غیظ اور بڑھا کہ کسی طرح بھی وہ خود کو اس پر ہاتھ اٹھانے سے باز نہ رکھ پائی۔ تمہاری یہ سرکشی و بدتمیزی از خود چغلی کھا رہی ہے کہ وہ جو کوئی بھی ہے اس کی شے پر تم یہ بےہودگی کے مظاہرے کر رہی ہو۔
ننھی کو ان سے اس انتہائی رد و عمل کی توقع نہیں تھی۔ اس کے نازک گال پر ان کی 5 انگلیوں کے نشان ثبت ہو گئے تھے۔ وہ گال پر ہاتھ رکھے ایک سکتے کی کیفیت میں تھی کہ ان کے الفاظ کی سنگینی نے گویا اسے بھگ سے اڑا کے رکھ دیا۔ اتنی بدگمانی اور شک ننھی کو لگا کہ وہ بیٹھے بیٹھے گڑ گئی ہے۔ میں آپ سے ڈرتی نہیں ہوں کہ جھوٹ بولتی پھروں، اور سنیے، مجھے افسوس ہے کہ آپ کا اندازہ غلط ہے۔ کاش وہ مجھے ملا ہوتا اور میں اس کی شے پر یہ سارا کچھ کر رہی ہوتی۔ اسی کی وجہ سے میں یہ گھر چھوڑ کر بھاگ گئی ہوتی۔ تب آپ کی یہ نام نہاد عزت داؤ پر لگتی، تو آپ کو پتہ چلتا سچ اور جھوٹ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ رنج، سکتے اور دکھ کی کیفیت سے نجات ملی تو وہ ایک دم ہسٹریک ہو کر چلانے لگی۔ میں اس کی نوبت آنے سے قبل ہی تمہارا اپنے ہاتھوں سے خاتمہ کر دوں گی، سمجھی تم؟ سریتا دیوی نے اس کی بے حجابی اور بغاوت کو دیکھتے ہوئے غضب سے بفر کر اسے زور کا دھکا دیا۔ ان کا لہجہ اتنا سنگین اور شفاف تھا کہ کچھ لمحوں کو ننھی کو اپنا وجود سن ہوتا محسوس ہوا۔ کیا کریں گی آپ؟ مار ڈالیں گی مجھے؟ میں آپ کو اس زحمت کا موقع نہیں دوں گی، میں خود یہ کام کر سکتی ہوں۔ وہ گھرائی۔ اسے ساری زندگی کا غصہ جیسے انہی لمحوں میں آ گیا تھا۔ اس سے قبل کہ سریتا دیوی کچھ سمجھتی، کچھ کر پاتی، وہ اٹھ کر اندھا دھند بھاگی اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر بلکنی میں چلی گئی۔ سریتا دیوی کچھ بدحواس ہو کر اس کے پیچھے لپکی، مگر جب تک وہ ٹیرس کے دروازے پر پہنچی، ننھی بلکنی کی چھت سے خود کو نیچے گرا چکی تھی۔ سریتا دیوی نے خود کو خوف اور غیر یقینی سے فضا میں معلق محسوس کیا۔ وہ گویا شاکڈ کھڑی لمحوں میں بدل جانے والی صورتحال میں اپنا نقصان سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ماں یہ سکتا ٹوٹا اور وہ سراسمیہ ہو کر آگے بڑھی۔ بلکنی کی ریلنگ پر لرزتے ہاتھ جما کر انہوں نے نیچے جھانکا اور پختہ فرش پر ننھی کا خون میں تیزی سے نہاتا ساکن وجود دیکھ کر وہ بے اختیار چیختی چلی گئی۔ فلک تک چل ساتھ میرے، فلک تک چل ساتھ میری، یہ بادل کی چادر پر تاروں کے آنچل میں چھپ جائیں ہم پل دو پل، فلک تک چل ساتھ میرے، فلک تک چل ساتھ میرے۔ عباس حیدر نے گنگناتے ہوئے اسے دیکھا، پھر ایک دم ہنس پڑا۔ چلو گی نا؟ عریشہ جھمک گئی۔ اس کی نگاہیں ایسی ہی تھی، شوخ، متبسم اور بے باک۔ ہمارا 7 جنموں کا ہے عباس، آپ کی محبتیں میرا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، کہاں رہ پاؤں گی ان کے بغیر؟ اس نے پوری سچائی سے اعتراف کیا تو عباس جیسے شانت ہونے لگا۔ تمہیں پتہ ہے عریشہ، میں نے ہنی مون کے لیے کہاں جانے کا سوچا ہے؟ اس کے لہجے میں اتنا اشتیاق تھا کہ عریشہ کو دلچسپی ظاہر کرنا پڑی۔ کہاں؟ آپ بتائیے۔ پاکستان کے شمالی علاقہ جات۔ ریلی عریشہ، پاکستان میں اتنی خوبصورتی ہے کہ میں الفاظ میں بیان کر ہی نہیں سکتا۔ قدرت نے بہت فراخی سے ہمیں ہر شے سے نوازا ہے۔ میں نے یورپ میں بھی وقت گزارا ہے۔ ان لوگوں نے بلا شبہ بہت ترقی کی ہے، مگر نیچرل بیوٹی کی بات ہی الگ ہے۔ میری ایک فلم کی مکمل شوٹ سوات اور کشمیر میں ہوئی ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا اور میں نے تب ہی سوچا تھا میں شادی کے بعد وہیں جاؤں گا۔ عالم جبہ اتنا رومان پرور علاقہ ہے کہ وہاں تو انسان کا جی بے ساختہ اپنی من پسند ساتھی کی قربت کے لیے مچل جائے۔ بس ہم وہیں جائیں گے۔ اوکے ڈن، مگر اس وقت تو ہمیں ڈنر کے لیے جانا ہے، یاد ہے آپ کو کہ بھول گئے ہیں؟ وہ ناز سے اٹھلا کر بولی تو عباس نے نرم لو دیتی نگاہوں سے جی بھر کے اسے دیکھا تھا۔ کیسے بھول سکتا ہوں جانے عباس؟ دھیما، مخمور سرگوشیانہ انداز اور نگاہوں کا والہانہ پن، سب کچھ اس کے لیے تو تھا۔ وہ مغرور ہونے لگی۔ تم تیار ہو جاؤ اور سنو، وہ میرون ساڑی پہننا تمہیں پتہ ہے نا مجھے کتنی پسند ہے؟ عباس نے اٹھتے ہوئے بالخصوص تاکید کی تو عریشہ نے منہ بنا لیا تھا۔ عباس، شادی کے اس 1 ہفتے کے بعد آپ 4 مرتبہ مجھے یہ ساڑی پہنا چکے ہیں۔ یار وہ پسند جو ہے مجھے، عباس نے پیار سے کہا۔ وہ ناز سے مسکرائی، پھر نخوت سے بولی مگر میں اکتا گئی ہوں، اب مزید نہیں پہن سکتی، اور یہ جو اتنے ڈھیر سارے کپڑوں کے جمع کیے ہوئے ہیں وہ کب پہنوں گی؟ اس کی بات پر عباس نے فدویانہ انداز میں اسے دیکھا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر کے گرد حمائل کر دیا۔ اس میں خفا ہونے والی کیا بات ہے؟ جو تمہارا دل چاہے وہ پہن لو۔ عریشہ نے سر ہلایا اور ڈریسنگ روم میں چلی آئی، مگر جب وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو اسی مہرون ساڑی میں ملبوس تھی۔ عباس نے خود پر پرفیوم سپرے کرتے لمحہ بھر کو نگاہ اٹھائی اور اگلے لمحے اس کے چہرے کے تاثرات میں یکا یک خوشگواریت لہرائی۔ تحیر امیز مسرت اور شوق کے عالم میں وہ والہانہ انداز میں اس کی جانب لپکا۔ عریشہ، اگر میں کہوں کہ تم سے بھی بڑھ کر خوبصورت تمہاری ادائیں ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا یار۔ اس کی نظروں میں اتنی چمک، اتنا بھرپور تاثر تھا کہ عریشہ کی پلکیں بے ساختہ حیا آمیز انداز میں لرز کر جھک گئی۔ مجھے بھی آپ سے بڑھ کر آپ کی خواہش عزیز ہے۔ اس کا متبسم لہجہ شوخی و شرارت کی کھنک سے لبریز تھا۔ عباس زور سے ہنسا اور پھر اسے شانوں سے تھام کر اپنے مقابل کرتے ہوئے اس پر جھکا۔ کیا خیال ہے ڈنر کینسل نہ کر دیں؟ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتی، عباس نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں جکڑ لیا تھا۔ عریشہ کی بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ میں شرم کا غلبہ چھانے لگا۔
پلیز عباس، یہ ڈنر بہت اہم ہے، امی نے بلوایا ہے، ہمیں ویٹ کر رہی ہوں گی۔ اس کی جسارتوں پر بے احسان ہوتی وہ لجاجت سے بولی۔ عباس نے ٹھنڈا سانس بھرا۔ اوکے فائن، چلو۔ عباس اسے چھوڑ کر فاصلے پر ہوا۔ تب عریشہ کی جان میں جان آئی۔ عریشہ کی فیملی میں اس کی والدہ ہی تھی۔ والد کی حیثیت ایک بیکار پرزے کی سی تھی۔ اس وقت سے خاص طور پر وہ ہر معاملے سے الگ ہو گئے تھے جب عریشہ کی منگنی ان کے بھتیجے سے توڑی تھی۔ ظاہری سی بات تھی، وہ عباس کو اتنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ڈنر کے دوران عباس عریشہ کی امی سے رسمی سی بات چیت کرتا رہا تھا۔ عریشہ کے برعکس عباس کو عریشہ کی امی کے انداز و اطوار اکثر ناگواری کا احساس بخشتے تھے، مگر عباس کو عریشہ سے مقصد تھا۔ جب بھی عباس کا رویہ ان سے ہمیشہ لیا دیا رہا تھا، اس وقت بھی وہ کھانے کے بعد زیادہ رکنے پر آمادہ نہیں تھا اور عریشہ کو لے کر نکل آیا۔ آئس کریم کھاؤ گی عریشہ؟ وہ اپنے پسند کی کیسٹ منتخب کر کے کیسٹ پلیئر آن کر رہا تھا جب اس نے عباس کی آواز سنی۔ نیکی، اور وہ بھی پوچھ پوچھ؟ جواباً وہ خوش دلی سے چیک کی۔ عباس نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے ایک پارک کی۔ اس کے ہمراہ وہ اندر آیا تو اندر اپنی اپنی فیملیز کے ہمراہ بیٹھے لوگوں کی نگاہیں ان کی سمت اٹھ گئی تھی۔ ان نگاہوں میں شوق، وارفتگی، ستائش سبھی کچھ تھا، مگر دوسری جانب عباس جیسے بے نیاز تھا اور عادی بھی۔ جب بھی وہ بے پرواہی سے عریشہ کے ہمراہ خالی ٹیبل تک آیا اور ویٹر کو اسٹرابری اور فالودہ آئس کریم آرڈر کر دیا تھا۔ سر پلیز آٹوگراف۔ سر میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں، آپ نے موویز میں کام کرنا کیوں چھوڑ دیا؟ سر پلیز آپ پھر سے شوبز جوائن کر لینا۔ اگلے چند لمحوں کے اندر کچھ نوجوان طرح دار قسم کی لڑکیوں اور لڑکوں کے گروپ نے عباس کو گھیرے میں لے لیا۔ عباس جذبز ہونے لگا جبکہ عریشہ کے ماتھے پر واضح ناگواری چھا گئی۔ آئی ایم سوری عریشہ، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس قسم کی صورتحال بھی پیش آ سکتی ہے۔ ان لڑکیوں سے جان چھڑا کر عباس عریشہ کی طرف متوجہ ہوا، گویا اس کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ کیوں؟ آپ کو اپنی مقبولیت پر شک تھا یا اپنی سحر انگیز شخصیت کے چارم پر؟ عریشہ کا لہجہ تند تھا، اس کے موڈ کی طرح۔ عباس بے ساختہ ہنس پڑا۔ کسی پر نہیں، مجھے بس تمہارے سوا سب بھولا ہوا ہے آج کل۔ وہ بہت خاص لہجے میں گویا ہوا، نگاہوں میں سچائیاں رقم تھیں، مگر عریشہ متاثر ہونے کے موڈ میں نہیں تھی۔ جبھی اس کی بات پر سر جھٹک دیا۔ تبھی آپ نے مجھے اچھے سے یاد دکھانا انہیں آٹوگراف دیتے ہوئے، وہ گہرے تن سے بولی۔ عباس کی یہ لمحہ بھر کی بھی بڑی توجہ سے برداشت نہ ہوئی تھی، وہ اس کے معاملے میں اتنی ہی پوزیسو تھی۔ میں تم سے غافل تو نہیں ہوا تھا عریشہ، مگر یہ بھی تو سوچو کتنا آکورڈ لگتا اگر میں ان لوگوں کو اگنور کر دیتا۔ وہ بہت تحمل سے اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ کچھ بھی انوکھا تو نہ کرتے عباس، سارے مشہور لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، وہ تنک کر بولی۔ عباس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تو اس کا مطلب وہ صحیح کرتے ہیں؟ عریشہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ اٹھیے، مجھے گھر چلنا ہے۔ عریشہ نے بد مزاجی اور نخوت کی انتہا کر دی۔ آئس کریم تو کھا لو یار، اب میرا دل نہیں کر رہا ہے، بس اٹھیے، وہ بگڑ کر بولی۔ عباس کو نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھنا پڑا۔ اس کا پورا وجود گویا کوئلوں کی دہتی بھٹی میں تبدیل ہو گیا تھا، جو ہر چٹخ پر نئی اذیت سے روشناس ہوتا تھا۔ وہ مغرب کی نماز کے بعد مسجد سے واپس نہیں آیا تھا۔ دل کی بے کلی ان دنوں ایسی تھی کہ اس سے نجات کے لیے وہ ذکر اللہ کی کثرت کرنے لگا تھا۔ عشاء کی نماز سے فراغت پانے تک گاؤں کی گلیاں حسب سابق سونی ہو گئی تھی۔ اس کے گمان تک میں یہ بات نہیں تھی وہ گھر پہنچے گا تو لاریب وہاں اس کی منتظر ہوگی۔ ثانیہ اسے بیٹھک میں بٹھا کر اس کے لیے شربت لینے چلی آئی تھی، اور جب ٹرے اٹھائے ثانیہ نے دہوڑی میں قدم رکھا، اسی پل سکندر بھی آ پہنچا تھا۔ اپنے دھیان میں وہ بیرونی دروازہ بند کر کے پلٹا تو ثانیہ کو دیکھ کر چونکا۔ خیریت، کوئی آیا ہے کیا؟ ہاں، لاریب بی بی آئی ہیں تم سے ملنے، کہہ رہی تھی ان کی آمد کا کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ثانیہ کا انداز سرگوشیانہ تھا۔ سکندر ٹھٹک گیا۔ حیران ہو گئی نا؟ میں بھی بہت حیران ہوئی تھی انہیں دیکھ کر، سچ پوچھو تو انہیں یہاں دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے تھے، سمجھ ہی نہیں آئی تھی کیسے بات کروں، کہاں بٹھاؤں۔ اکیلی آئی ہیں؟ سکندر نے خود کو سنبھال کر پوچھا۔ بالکل اکیلی ہیں، شاید تم سے کچھ ضروری کام ہے۔ ثانیہ کے لہجے میں سادگی تھی، مگر سکندر اندر سے ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ لاریب کی آمد بے وجہ نہیں تھی۔ اس نے اشارے سے ثانیہ کو اندر جانے کا کہا۔ سکندر نہیں آیا؟ ثانیہ کے اندر جاتے ہی سکندر نے وہیں کھڑے لاریب کی مدھم مگر جھنجھلائی ہوئی آواز سنی تو قدم بڑھا دیے۔ آ گیا ہے جی بس، اسے جواب دیتی۔ ثانیہ سکندر کو دیکھ کر خود بخود چپ ہو گئی۔ سکندر نے ایک نگاہ لاریب کے چہرے کو دیکھا جو اسے دیکھتے ہی عجلت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو۔ جی کہاں؟ وہ بخلایا اس غیر متوقع مطالبے پر۔ تم چلو، میں بتاتی ہوں، لاریب نے اسے گھورتے ہوئے برہمی سے کہا اور قدم بیرونی دروازے کی جانب بڑھا دیے۔ سکندر کو تو ان کو کرہن اس کے پیچھے قدم بڑھانے پڑے۔ کب تک آ جاؤ گے سکندرے؟ میں اسے ہمیشہ کے لیے ساتھ نہیں لے جا رہی، بے فکر رہو۔ سکندر کی بجائے لاریب نے بھڑکے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ ثانیہ دبک گئی جبکہ سکندر نے ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا تھا۔
وہ نکاح نامہ کہاں ہے؟ میری حماقت اور شکست کی سب سے بڑی نشانی؟ سکندر کے ساتھ نسبتاً تاریک اور سنسان جگہ پر آ کر ٹھہرتے ہوئے لاریب نے پھنکارنے کے انداز میں پوچھا تو سکندر اس کی احتیاط پسندی اور مصلحت پر قائل ہو کے رہ گیا تھا۔ سکندر تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اس کی خاموشی نے لاریب کو بھڑکا دیا۔ سکندر نے سرخ مگر جلتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ جسٹ شٹ اپ سکندر، تم یہ سوچو کیا تمہاری اوقات اتنی ہے کہ یہ سوال مجھ سے کر سکو؟ شدید غصے کی لہر نے اس کا دماغ دہکا دیا۔ سکندر نے دیکھا اس کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگی تھیں۔ مجھے اپنی حیثیت اور اوقات بہت اچھی طرح سے ازبر ہے، وہ بھاری لہجے میں بولا تو لاریب گہرے تن سے ہنس پڑی۔ اچھا، اگر اتنا پتہ تھی تو تم نے مجھے اس وقت کیوں نہ بتلائی؟ میں تو حواسوں میں نہیں تھی، تم نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی ٹھان لی۔ ویل، میں نے آپ کو بتانا چاہا تھا مگر کیا؟ ہاں مگر کیا؟ میں مر جاتی تمہارے انکار سے، مرنے دیتے، یہ ذلت تو نہ سہتی۔ وہ ایکا-ایکی پھٹ پڑی۔ سکندر کو اس کے الفاظ سے بڑھ کے اس کے لہجے کی تضحیک، حقارت اور تمسخر نے اذیت بخشی تھی۔ وہ ہونٹ بھینچے کھڑا ضبط آزماتا رہا۔ مجھے وہ پیپرز چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ لاریب اپنے تنفس پر قابو پائے بغیر بولی۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، گھر پر ہیں۔ آپ میرے ساتھ گھر چلیے، تم صبح آتے ہوئے انہیں لے آنا، میں خود لے لوں گی تم سے۔ لاریب نے ایک دم لہجہ ڈھیلا کر لیا۔ سکندر کا مسکین قسم کا انداز، جھکا ہوا سر، گریزہ نگاہیں، فرما بردار قسم کا لہجہ، کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا تھا۔ وہ شاید خوف زدہ ہو گئی تھی مگر خود کو تسلی دے رہی تھی۔ جی بہتر، سکندر نے اسے تابعداری سے جواب دیا، پھر جیسے کچھ ہچکچا کر بولا۔ آپ اکیلی آئی تھی؟ لاریب جو واپسی کے ارادے سے پلٹ رہی تھی اس سوال پر چونکی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، سوال در سوال۔ شاید سکندر کی بات کا جواب دینا اس کے نزدیک اہم نہیں تھا۔ رات بہت ہو گئی ہے، میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ لاریب کے چہرے پر کاٹ دار مسکراہٹ بکھری۔ مگر اس کا کیا ہو کہ مجھے تمہاری یہ عارضی رفاقت بھی گوارا نہیں، اسی قدر ناقابل برداشت ہو تم میرے لیے۔ لٹ مار سا انداز اپنے اندر سراسر تذلیل کا پہلو لیے ہوئے تھا۔ سکندر ساکن رہ گیا، وہ پلٹ کر دور ہو گئی۔ سکندر واپس لوٹا تو ہزاروں خدشات اس کے ہمراہ تھے۔ کیا کام تھا لاریب بیبی کو تم سے؟ کہاں لے گئی تھی وہ تمہیں؟ ثانیہ اس کی منتظر تھی، اسے سامنے پاتے ہی سوالوں کی بوچھاڑ کر دی۔ وہ سب سوالوں کو نظر انداز کرتا اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ نگاہیں اس جگہ پر ساکن ہو گئی جہاں اس نے لاریب کو بیٹھے دیکھا تھا۔ بیٹھک کی فضا میں اس کے ملبوس کی دل فریب مہک ابھی تک باقی تھی۔ سکندر کی آنکھیں جانے کس احساس کے ہمراہ جل اٹھی۔ تو کھانا بھی کھائے گا کہ نہیں سکندرے؟ ثانیہ پھر اس کے سر پر آ چڑھی تھی۔ اس نے شام کو کھانے سے انکار کر دیا تھا کہ عشاء کے بعد کھاؤں گا۔ مجھے بھوک نہیں ہے ثانیہ، مجھے سونے دو پلیز، وہ بیزاری سے کہتا کروٹ بدل گیا۔ ثانیہ اپنا سمو لے کر چلی گئی۔ کیا کرے گی وہ نکاح نامہ لے کر؟ محض ثبوت ختم کرنا مقصد ہے یا کچھ اور؟ اگر انہوں نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا؟ آخری سوچ ایسا خدشہ ثابت ہوئی جس نے صرف نیند نہیں اڑائی تھی، جسم و جان میں بے چینیاں بھر کے وحشتوں کے صحرا میں لاپٹ تھا۔ وہ ساری رات اس نے سگریٹ پھونکتے اور صحن میں ٹہل کر سرد ہواؤں کا مقابلہ کرتے گزاری۔ صبح وہ اتنا نڈھال تھا کہ بستر پر گرتے ہی خود سے بھی غافل ہو گیا۔ بابا اسے نماز کے لیے جگانے آئے تو اس کا بدن انگارے کی طرح دہکتا محسوس کر کے پریشان ہو گئے۔ اس کی طبیعت نہ سنبھلنے کی صورت میں اطلاع حویلی تک پہنچانا پڑی تھی۔ بابا سائیں خود اس کی خبر گیری کو آئے اور ڈاکٹر کو بھی فون کے لیے چیک اپ کرایا۔ ڈاکٹر نے بخار کی وجہ ذہنی اضطراب بتائی تھی۔ دوا علاج کے باوجود اگلے 2 دن تک وہ بستر سے نہیں اٹھ سکا تھا۔ ایسا کیا کہہ گئی ہے لاریب بی بی تم سے سکندرے کہ تم یوں چاروں شانے چت ہو گئے ہو؟ ثانیہ کے دل میں یہ بات کسی پھانس کی طرح اٹکی ہوئی تھی۔ سکندر اس بیماری اور نقاہت کے باوجود ٹھٹک کر رہ گیا۔ یہ بات تم نے کیسے سوچی؟ آئندہ تمہارے منہ سے نہ سنوں۔ وہ کسی طرح بھی خود کو اسے ڈانٹنے سے باز نہیں رکھ سکا تھا۔ پھر تم مجھے بتا دو وہ کیوں آئی تھی؟ ثانیہ بھی غصے میں آ گئی۔ سکندر کو ضبط کرنا محال ہونے لگا۔ بھائی انہوں نے مجھے کچھ نوٹس فوٹو کاپی کرنے دیے تھے، ان کے ایگزامز ہو رہے ہیں نا، ضروری چاہیے تھے تو لینے آ گئی، اس میں اتنا کریدنے والی کیا بات ہے؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ وہ شہزادی ہیں، حویلی کی سکندرے، ڈھیروں نوکر ہیں ان کی خدمت کو، تمہارا شمار بھی انہی میں ہوتا ہے۔ وہ ایک فون بھی کرتی تو تمہیں جانا پڑتا۔ ثانیہ کی باتوں نے سکندر کو سن کر کے رکھ دیا۔ اذیت اور چبھن کا احساس ایسا تھا کہ اس نے کرب سے گزرتے ہوئے آنکھیں سختی سے میچ لی۔ یہ حالات کس ڈگر پر چل پڑے تھے کہ اسے اس کی کم حیثیتی تانے کی صورت باور کرائی جانے لگی تھی؟ کیا یہ کوئی سزا ہے؟ کیا واقعی اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا یا لاریب نے تب اس کے لیے فرار کے راستے مسدود کر دیے تھے؟ قسمت کی اس ستم ظریفی پر اس کا جی چاہا کہ وہ جی بھر کے آنسو بہائے، مگر وہ روتا کیسے؟ یہ ممکن نہ تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو ثانی یا لاریب بی بی پہ؟
ہم دونوں کی حیثیت اور مقام روز روشن کی طرح تم پر اچھی طرح آیا ہے۔ پھر تمہاری اس قسم کی باتوں کا مقصد؟ سکندر خاصی دیر خاموشی کے بعد گویا ہوا تھا۔ ثانیہ کچھ شرمندہ نظر آنے لگی۔ سکندرے، میری بات کا برا مت مان۔ دیکھ، میں نہ تجھ پر شک کر رہی ہوں نہ لارے بی بی پر۔ زمین آسمان کا ملاپ بھی بھلا کبھی ممکن ہوا؟ مگر سکندرے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے حالات اور قسمت کے پھیر سے۔ میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں۔ تمہیں کیا پتہ سکندرے، تم کتنے سونے ہو۔ عباس صاحب کے بعد آس پاس کے علاقوں میں تیرے جیسا کھوبرو اور کوئی جوان نہیں ہے۔ لڑکیاں بالیاں صبح شام تیری راہ دیکھتی ہیں۔ تو اسی پنڈ کی کتنی آنکھوں کا خواب ہے، تو کیا جانے۔ ثانیہ نے پہلی مرتبہ کھل کر اس کے سامنے اپنی پسندیدگی ظاہر کی تھی اور خدشات رکھے تھے۔ وہ سمجھتی تھی سکندر پر سب سے زیادہ اس کا حق ہے۔ یہی سوچ کر آج اس نے سکندر پر اپنی حیثیت واضح کی تھی، مگر سکندر تو جیسے سناٹوں کی زد پر آ گیا تھا۔ اس نے ثانیہ کی ساری بات بھی بھلا کہاں سنی تھی، وہ تو اسی ایک فکرے میں اٹک گیا تھا۔ زمین آسمان کا ملاپ بھی بھلا کبھی ممکن ہوا ہے؟ اسے لگا تھا کسی نے اچانک اسے برزخ میں دھکیل دیا ہو۔ ہوتا ہے نا کبھی ایسا بھی، ایک ایسی بات جس کی حقیقت بہت اچھی طرح سے ہم پر آشکار ہوتی ہے، ہم اس سے بخوبی واقف ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود کسی کے منہ سے سن کر خود کو ریزہ ریزہ ہوتا بکھرتا محسوس کرنے لگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم اپنی ذات میں خود سے آنکھیں چرائے ہوتے ہیں، بلکہ کہنے والے کو اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس نہیں ہوتا۔ سکندر بھی اسی طرح بکھر گیا تھا، بلا شبہ لاریب اور اس کی حیثیت میں بہت واضح فرق تھا، مگر ثانیہ کے الفاظ نے اسے ناقابل برداشت حد تک کرب سے دوچار کر دیا تھا۔ وہ خود وہاں سے جا چکی تھی، مگر سکندر اسی کرب، اسی اذیت سے نبرز آزما ہوتا رہا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا موم، ہاتھ ڈھیلا رکھیے۔ کیا کیا تھا آپ نے کہ اس نے اتنا شدید ریاکشن دیا؟ ذرا سوچیے اگر اسے کچھ ہو جاتا۔ آج پورے ایک ہفتے بعد دیو نے ان سے بات کی بھی تھی تو کٹہرے میں کھڑا کر کے وہ اتنا سعادت مند بچہ ثابت ہوا تھا کہ سریتا دیوی کو صحیح معنوں میں جان کی یاد بھلا دی تھی، مگر آج وہ بے حد خفا تھا۔ کیا وہ نندنی سے اتنی محبت کرتا تھا؟ انہوں نے حیران ہو کر سوچا اور شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ تم بھی مجھے قصوروار ٹھہرا رہے ہو دیو؟ بات یہ نہیں ہے موم، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ اگر وہ ایک بات کو پسند نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہمیں وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ موم، میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں، وہ بھی نندنی کے لیے۔ مجھے اس کی خوشی عزیز ہے، چاہے وہ خوشی تم نہیں کوئی اور ہو۔ انہوں نے خراب موڈ کے ساتھ استفار کیا۔ دیو کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا کر معدوم ہو گیا۔ میں نے کہا نا موم، مجھے نندنی کی خوشی عزیز ہے۔ یہ کیسی محبت ہے تمہاری دیو کہ تم اسے یکسر انجان آدمی کو سونپنے پر آمادہ ہو؟ یہ نندنی کی خواہش ہے ماما، وہ آہستگی سے بولا، لہجہ افسردہ اور ٹوٹا ہوا تھا۔ انہیں اس پر بے تحاشا ترس آیا۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، میری مثال سامنے ہے۔ جارج نے کتنے دکھ دیے مجھے، اور بالآخر نندنی کی قسمت آپ جیسی ہو ضروری نہیں۔ دیو نے ان کی بات قطع کی اور ہونٹ بھینچے اسے دیکھے گئی۔ ہمیں کیا پتہ وہ کون ہے، کیسا ہے؟ ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے، جو ہوگا بھلا ہوگا۔ دیو نے رسانیت کا مظاہرہ کیا، اس کے بھاری لہجے میں ٹھہراؤ تھا۔ دیو، تم اسے سر چڑھا رہے ہو۔ تم نے دیکھا وہ مجھ سے زیادہ اس مسلی ڈاکٹر کو اہمیت دے رہی ہے، مجھ سے بات نہیں کرتی مگر اس سے چپکی رہتی ہے۔ سریتا دیوی کے لہجے میں نفرت تھی، کسی زہریلی ناگن، کسی فنکار۔ یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے موم، ریلیکس۔ وہ اسے اپنا دوست سمجھتی ہے، دیٹس ایک۔ وہ عورت مسلمان ہے اور مسلمان ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ سریتا دیوی نے جیسے اسے باور کروایا۔ دیو آہستگی سے مسکرا دیا۔ موم، وہ ایک مسیحا بھی ہے، نازک سی عورت ہے، بے ضرر سی۔ آئی تھنک وہ نندنی کو اس لیے اہمیت دے رہی ہے کہ نندنی مینٹلی اپسیٹ ہے اور اس کے زیر علاج بھی۔ تم بہت سادہ ہو دیو، مجھے حیرت ہوتی ہے تم ایک آرمی آفیسر ہو کر بھی ہر کسی کے معاملے میں اتنے سافٹ اور سینسٹیو کیوں ہو؟ سریتا دیوی اب صحیح معنوں میں جھنجھلا گئی تھی۔ دیو نے ایک گہرا سانس بھرا۔ میں ایک انسان بھی ہوں موم، سینے میں ایک دل بھی رکھتا ہوں، بلکہ اگر میں کہوں کہ اس آرمی کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا ہوں تو کچھ ایسا غلط بھی نہیں ہوگا۔ دیو کی غیر معمولی سنجیدگی اور رسان لہجہ سریتا دیوی کو پہلے حیران پھر پریشان کرنے لگا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے بے ساختہ نظریں چرائی۔ دیو کے ہونٹوں پر زہر خند پھیل گیا۔ آپ بھی آرمی آفیسرز کی مسز ہیں، کچھ نہ کچھ تو جانتی ہیں۔ موم، کیا ضروری ہے جو انڈین ہو اور فوج میں ہو وہ جانور ہی ہو، وحشی اور بے حس ہو؟ اگر ایسا ہے بھی تو میں ایسا نہیں ہوں۔ میں نے کشمیر میں اسی لیے اپنی پوسٹنگ رکوا لی کہ مجھ سے بربریت، ظلم اور سفاکی کے مظاہرے نہیں سرزد ہو سکتے تھے۔ میں اپنے ان سورما ساتھیوں کا ساتھ دینا تو دور کی بات وہ سب دیکھ کر برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ لیو دس دیو پلیز، سریتا دیوی نے ناگواریت سے اس کی بات قطع کر دی۔ دیو کے چہرے پر عجیب سی
کیفیت پھیل گئی۔ کیا میرے اس موضوع کو چھیڑ دینے سے حقیقت بدل جائے گی موم؟ ہمارا نام ظلم و جبر کی لسٹ سے خارج ہو جائے گا؟ وہ کسی قدر تعصب سے سوال پر سوال کرنے لگا۔ تم انڈین ہو دیو، مجھے تو آج شک ہونے لگا ہے معذرت کے ساتھ۔ سریتا دیوی نے گویا اسے ملامت کی تھی۔ وہ آہستگی سے ہنس دیا، ایسی ہنسی جو دکھ اور تعصب کے احساس سے نم تھی۔ کاش میں اپنی ذات کے ساتھ لگا یہ حوالہ مٹا سکتا۔ تو پھر تم آرمی چھوڑ دو، اس سے کیا ہوگا؟ حقیقت بدل جائے گی۔ وہ بے حد تلخ ہوا۔ سریتا دیوی کا دماغ پھٹنے لگا۔ دیو تم مجھے پاگل کر دو گے، مجھے نہیں پتا تھا تمہارے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے، انہوں نے قہر بار انداز میں کہا۔ دیو ہونٹ بھینچے انہیں دیکھتا رہا۔ پلیز موم، آپ آئندہ کبھی بھی نندنی کو میرے حوالے سے فورس نہیں کریں گی، اوکے؟ اپنی بات مکمل کر کے وہ وہاں سے چلا گیا۔ سریتا دیوی ابھی تک سر جھٹک رہی تھی۔ سکندر کا بخار تو اتر گیا تھا مگر نکاہت بہت زیادہ تھی۔ آج صبح بھی بابا سائیں اس کی عیادت کو آئے تھے اور اسے مکمل آرام کا مشورہ دیا تھا۔ اس کی جگہ بابا حویلی جاتے تھے۔ آج اس کی طبیعت بہتر تھی تو اماں بھی بہت دنوں بعد گھر سے نکلی۔ زلیخا کی بہو کے ہاں شادی کے 20 سال بعد بچے کی پیدائش ہوئی تھی۔ اماں اسے مبارکباد دینے گئی ہوئی تھی۔ سکندر اپنے لحاف میں دبکا ہوا تھا۔ کچھ غنودگی کی سی کیفیت تھی جب ثانیہ نے اندر آ کر اسے پکارا۔ تیسری آواز پر وہ خفیف سا ہنکارا بھر سکا۔ باہر ویڑے میں بڑی چنگی دھوپ نکلی ہے، کہو تو وہاں بستر لگا دوں، کچھ دیر دھوپ میں لیٹ جاؤ۔ ثانیہ کی کچھ ادھوری سی بات اس کے پلے پڑ سکی۔ اس نے محض سر کو نفی میں جنبش دینے پر اکتفا کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تیری مرضی۔ یہ بتا کچھ کھائے گا؟ دلیا بنا دوں کہ یخنی گرم کر لاؤں؟ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا کیا؟ اندر داخل ہوتی ماں نے یہ سوال کیا۔ ثانیہ چونک کر پلٹی اور حسب سابق انہیں دیکھ کر بدحواسی اور گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ بی بی صاحبہ آپ؟ جی آیا نو، جی آیا نو، بیٹھیں بیٹھیں، بخلا کر کہتی۔ وہ بستر کی چادر درست کرنے لگی، پھر موڑے اٹھانے کو بھاگی۔ خود سکندر بھی حیران سا اٹھ بیٹھا۔ ایمان اور امائمہ کے ساتھ خفا سی کھنچی سی وہ بھی تھی۔ سکندر کا دل دھڑکنے منتشر کر بیٹھا۔ ہمارے کام بہت بھاری لگے تھے سکندر، جو بستر سے مار کر بیٹھ گئے ہو۔ ایمان کے چہرے پر بہت نرم سی مسکان تھی۔ سکندر بخلا گیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں بی بی صاحبہ؟ مذاق کر رہی ہوں پگلے، گھبرا کیوں جاتے ہو؟ ایمان کی مسکراہٹ ہنسی میں تبدیل ہو گئی۔ سکندر خفیف سا ہو گیا۔ تبھی مستعد اور الرٹ سی ثانیہ دونوں ہاتھوں میں 2 موڑے اٹھائے اندر آئے۔ بیٹھیے بی بی صاحبہ، تشریف رکھیے۔ ایمان تو سکندر کی چارپائی کے ایک کونے پر ہی ٹک گئی تھی۔ امائمہ اور لاریب کھڑی تھی۔ امائمہ نے موڑھا قبول کر لیا جبکہ لاریب بیٹھنے کے موڈ میں نہیں لگتی تھی۔ اس کی پرتپش نگاہیں سکندر کے چہرے کو جھلسا رہی تھی۔ آپ نے کیوں زحمت کی بی بی صاحبہ؟ میں اب ٹھیک تھا، خود خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ سکندر تکیہ کمر پر ٹکا کر اب نیم دراز تھا۔ لاریب نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ بڑی ہوئی شیف اس کے سانولے چہرے کی سیاہی کو بڑھا رہی تھی۔ اسے اور وہ بھی برا لگا، عام دنوں سے کہیں بڑھ کر۔ یہ صرف اس کی نفرت تھی ورنہ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ بہت ساری لڑکیاں اس کے ڈارک کمپلیکشن کی وجہ سے ہی اس پر جان دیتی تھی۔ ارے بابا اتنی کانشیس مت ہو، ہم بھی تمہارے جیسے عام سے انسان ہیں، ایمان نے نرمی و آہستگی سے کہا۔ تو لاریب کے اندر دہکتی آگ یکلخت بھڑک اٹھی۔ ملازموں کے ساتھ نرم اور بہتر سلوک کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ملازم خود کو مالک کے مقابل سمجھنے لگے۔ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو غلطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر کی آگ اس کے لہجے سے نہیں آنکھوں سے بھی برسی تھی۔ سکندر کا چہرہ ایک دم پھیکا پڑ گیا جبکہ ایمان نے چونک کر لاریب کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں سرزنش اور فہمائش تھی۔ بجو پلیز، سکندر کو ایسے مت کہیے، اسے بابا صاحب بھی اپنی اولاد کی طرح سمجھتے ہیں اور ہم بھی انہیں بھائی سے کم نہیں درجہ دیتے۔ امائمہ کا انداز سخت احتجاجی تھا۔ تم چپ رہو، بڑوں کی باتوں میں مت بولا کرو، بچی ہو ابھی۔ لاریب نے بے دریغ امائمہ کو جھاڑا۔ اس عزت افزائی پر وہ بھی پرائی جگہ۔ امائمہ کا منہ بن گیا۔ اس نے شکایتی نظروں سے ایمان کو دیکھا تھا۔ تم بھی عقل کل نہیں ہو، اچھا آرام سے بیٹھو۔ اب ایمان کا بولنا ناگزیر تھا۔ لاریب نے سختی سے ہونٹوں کو باہم بھیج لیا۔ اسے جانے کیوں بہت شدتوں سے رونا آ رہا تھا۔ سکندر اس ساری گفتگو کے بیچ خاموش تماشائی رہا تھا۔ 4 نفوس کی موجودگی کے باوجود کمرے کی فضا میں خاموشی کا راج تھا۔ یہ خاموشی اس وقت ٹوٹی جب ثانیہ ٹرے میں پیپسی کے گلاس سجائے چلی آئی، ساتھ بسکٹ اور نمکو بھی تھا۔ ارے اس تکلف کی بھلا کیا ضرورت تھی ثانیہ، ہم کوئی بہت دور سے تو نہیں آئے، ایمان نے ٹوکا تو ثانیہ مسکرا دی۔ نا جی، اس پنڈ کے سب سے خاص مہمان بھی تو ہو آپ، ہمارے ویڑے کی تو گویا قسمت جاگ اٹھی۔ وہ واقعی اتنی ہی متاثر نظر آ رہی تھی۔ ایمان خفیف سی ہو کر مسکرا دی۔ سکندر دوا تو لے رہا ہے نا وقت پہ؟ کہاں جی، سنتا کہاں ہے میری یہ سکندرا، کیا مطلب دوا نہیں لیتا؟ ایمان کو فوری تشویش ہوئی۔ ثانیہ نے ٹھنڈی سانس بھری۔ نہ خوراک پر توجہ نہ دوا پر، جبھی تو اتنا ماڑا ہو گیا ہے۔
تمہارے پاس کوئی اور بات نہیں کرنے کو تو خاموش ہو جاؤ۔ سکندر کو موضوع گفتگو بننا پسند نہیں آیا جب بھی ثانیہ کو جھڑکا۔ ثانیہ تم پہلے سکندر کے کھانے کو کچلاؤ، پھر دوا لے آنا، دیکھتے ہیں کیسے نہیں کھاتا۔ ایمان کے لہجے میں دھون سی نہیں مانو استیاق بھی تھا۔ جہاں ثانیہ محفوظ ہوئی سکندر بوکھلا اٹھا۔ ایمان بی بی یہ فضول بولتی ہے، آپ فکر نہ کریے، میں دوا بھی لیتا ہوں اور اب میں تم سے کہوں گی تم چپ رہو۔ ایمان نے اسے نرمی سے ٹوکا تو وہ ٹھنڈا سانس کھینچ کر رہ گیا۔ لاریب کو یہ اپنائیت، یہ یگانگت کا مظاہرہ ایک آنکھ نبھا رہا تھا۔ وہ ایمان کے ساتھ اس کی عیادت کو آنے پر کسی طور پر بھی آمادہ نہ تھی، مگر سکندر کی جانب سے اس سے مطالبے کی تاخیر اب اس کا ضبط چھلکا گئی تھی۔ جبھی وہ ذرا اس کی طبیعت صاف کرنے کے ارادے سے آئی تھی، نہ کہ اس کی عیادت کو، مگر یہاں آ کے اس پر انکشاف ہوا تھا اپنے اندر کا لاوا نکالنا اتنا آسان نہیں۔ امائمہ، ایمان اور سکندر کے گھر والوں کی موجودگی میں وہ ہزار چاہنے کے باوجود بھی اپنا مطالبہ اس کے آگے نہیں دہرا سکی تھی۔ ماں، اس کی نگاہ سکندر کے سرہانے پڑے اس کے سیل فون پر گئی۔ اس کے ذہن میں ایک خیال بہت سرد سے جاگا۔ اس نے بیگ میں ہاتھ ڈال کر اپنا سیل فون نکال لیا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے، اکیلے میں، ابھی اور اسی وقت، سمجھے؟ کیسے یہ تم جانتے ہوگے لاریب؟ اس نے ٹیکسٹ لکھ کر سکندر کے نمبر پر سینڈ کر دیا۔ اگلے لمحے میسیج ٹون بجی۔ سکندر امائمہ اور ایمان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، یوں ہی مگن رہا۔ میسیج ٹون پر اس نے قطعی توجہ نہ دی۔ لاریب جز بز ہونے لگی۔ اس کا جی چاہا سکندر کا سر پھاڑ دے۔ اس نے ہونٹ پھینچا اور اس کا نمبر ڈائل کیا اور مس کال کی بیل کی آواز پر سکندر چونکا۔ اس نمبر پر اسے سب سے زیادہ فون بابا سائیں ہی کرتے تھے۔ اس نے سیل اٹھایا۔ اس وقت لاریب نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ سکندر نے مس کال چیک کی، نمبر انجان تھا۔ لاریب کے نمبر سے وہ آگاہ نہیں تھا۔ اس نے کاندھے اچکائے اور سیل واپس رکھتے رکھتے جو ہی بے ارادہ میسیج کھول لیا۔ عبارت پر نگاہ پڑتے اس کے اعصاب کو ہزار والیٹ کا جھٹکا لگا۔ بالکل غیر شعوری طور پر اس کی نگاہ لاریب کی سمت اٹھی جو اس کی سمت متوجہ تھی۔ اس سے نگاہیں چار ہوتے ہی لاریب نے فی الفور نظر کا زاویہ بدل ڈالا۔ انداز میں نخوت تھا، بیزاری تھی۔ سکندر الجھا ہوا تو تھا ہی، گمسم بھی ہو گیا۔ کیا بات ہے سکندر؟ کس کی کال تھی؟ ایمان کو اس کا یہ انداز بہت محسوس ہوا تھا۔ سکندر ہڑبڑا سا گیا۔ نہیں تو بی بی صاحبہ، کچھ نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ یہ بستر کب چھوڑ رہے ہو؟ وہ مسکرانے لگی۔ سکندر نے گہرا سانس کھینچا۔ میں خود اکتا آ گیا ہوں بی بی صاحبہ، اللہ نے چاہا تو کل ضرور حویلی آ جاؤں گا۔ ارے نہیں، مکمل آرام کرو ورنہ پھر سے بیمار پڑ جاؤ گے، ایمان نے ٹوکا۔ تبھی ثانیہ یخنی کا پیالہ لیے آ گئی اور سکندر کو وہاں سے اٹھنے کا بہانہ مل گیا۔ میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ بیٹھا رہ سکندرے، میں یہیں پانی لا دیتی ہوں، دھو لینا ہاتھ۔ ثانیہ نے اپنی خدمات پیش کی جنہیں سکندر نے فی الفور رد کر دیا۔ اب اتنا بھی کمزور نہیں ہو گیا کہ اتنا سا کام کر کے تھک جاؤ۔ وہ اٹھا اور چپل پہن کر باہر نکل گیا۔ البتہ اٹھتے ہوئے اس نے لاریب پر ایک جھجکتی ہوئی گریز پر نظر پھر سے ضرور ڈالی تھی۔ لاریب جس نے ہاتھ میں پکڑے گلاس سے ایک گھونٹ بھی نہیں لیا تھا، دانستہ چھلکا دیا اور ہڑبڑانے کی ایکٹنگ کی۔ اوفو، وہ دانستہ زور سے جھلائی۔ کیا ہوا بی بی صاحبہ؟ بوتل گر گئی، لائیے میں آپ کا دوپٹہ دھو دیتی ہوں۔ امائمہ اور ایمان سے سکندر کی باتیں جوش و خروش سے کرتی ثانیہ نے اٹھتے ہوئے کہا تو لاریب نے ہاتھ اٹھا کر اسے منع کر دیا۔ نہیں، میں خود کر لیتی ہوں، سکندر باہر ہی ہے نا، وہ مجھے ہیلپ کر دے گا۔ تھینکس۔ اس کے تحکمانہ لہجے میں اتنی قطعیت تھی کہ ثانیہ کو مزید کچھ کہنے کی جرت نہ ہو سکی۔ لاریب اٹھ کر باہر آئی تو صحن کے آخری سرے پر نل کے پاس اسے سکندر نظر آیا، کچھ بے خیال سا، مگر آنکھوں میں واضح تفکر لیے۔ بی بی صاحبہ، آپ نے اس طرح سے کیوں بلایا مجھے؟ وہ واقعی پریشان تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں بار بار بیرونی دروازے اور کمرے کی جانب اڑتی تھی۔ لاریب کے تو صحیح معنوں میں سر پر لگی تھی۔ شٹ اپ، تم کیا سمجھتے ہو میں تم سے اکیلے میں ملنے کو مری جا رہی ہوں؟ اپنی شکل کبھی غور سے آئینے میں دیکھی ہے تم نے؟ وہ غصے میں بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ اس کے اندرونی جذبات کا عکاس بن گیا تھا، جبکہ سکندر اس درجہ توہین پر بھونکچا رہ گیا۔ کچھ کہا تھا تم سے میں نے، بیماری کا ڈرامہ رچا کر کب تک چھپ سکتے ہو مجھ سے؟ ہاں، آگ بگولا ہوتی وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر جس قدر تلخی سے کہہ سکتی تھی کہہ گئی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بی بی صاحبہ، مجھے تمہاری کوئی فضول وضاحت نہیں چاہیے۔ تم مجھے وہ پیپر دے رہے ہو ابھی اور اسی وقت؟ بلو سوٹ میں اکھڑے اکھڑے تاثرات اور بگڑے انداز و تیور لیے پیشانی پر بل ڈالے کھڑی وہ لڑکی اپنے اندر ایسا کیا رکھتی تھی کہ اس ساری بدتمیزی، حوصلہ شکنی کے باوجود دل کے نزدیک بے حد نزدیک محسوس ہوتی تھی۔ سکندر نے خود کو اس کے سامنے بے حد بے بس، لاچار محسوس کیا۔ اب ایسے کیا احمقوں کی طرح مجھے دیکھنا شروع کر دیا؟ جاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ دبے ہوئے لہجے میں چینکی۔ اس کا ضبط گویا جواب دیے جا رہا تھا۔ صحیح معنوں میں اسے سکندر کی نگاہیں الجھن و بیزاری کا شکار کرتی تھی۔ عجیب دل تھا اس کا کسی سے محبت کی انتہا پر جا کے بھی کسی دوسرے انسان کے احساسات و جذبات سمجھنے سے قاصر۔ سکندر جیسے گہری نیند سے جاگا اور یوں ہی بھنچے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ
پلٹ کر ایک کمرے میں جا گھسا۔ ہو گیا تمہارا دوپٹہ واش؟ اگلے لمحے ایمان امائمہ ثانیہ کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ اس کے سوال نے لاریب کو سٹپٹا کر رکھ دیا۔ وہ تو باہر آنے کے بعد گویا بھول ہی گئی تھی۔ میں باہر آئی تو سکندر نہیں تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اس نے خود کو سنبھال کر بہت اعتماد سے جھوٹ بولا۔ کیا مطلب کہاں چلا گیا؟ وہ تو ہینڈ واش کرنے آیا تھا نا، اندر اس کا سوپ ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ ایمان واقعی الجھ گئی تھی۔ ثانیہ نے تو باقاعدہ پریشان ہو کر سکندر کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ لاریب نے اپنی مخصوص بے نیازی کا مظاہرہ ضروری سمجھا، بلکہ اسے ایمان کی اتنی جلدی سب کے ساتھ باہر آ جانے پر تاؤ آیا تھا۔ کیا تھا اگر یہ لوگ کچھ دیر اور رک جاتی؟ ارے کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ سکندر کو کوئی پری اڑا کر لے گئی ہو؟ میمہ نے اپنی ایج کے حساب سے بات کی تھی اور لطف لے کر خود ہی ہنس پڑی۔ ایسے نقوش اور رنگت کے جن و دیو کی پرستان میں بھی کمی تو نہیں ہوگی ڈیئر سس، لاریب نے دانستہ کہا۔ ثانیہ کا چہرہ تو بالکل اتر گیا۔ ایمان نے پھر اسے تنبیہ نظروں سے گھورا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے بچوں، ڈارک کمپلیکشن میل میں کتنا ان جا رہا ہے، میمہ نے بھرپور ترتیب کی تھی۔ لاریب کے چہرے پر تمسخر پھیل گیا۔ تمہاری معلومات کی حد تک ایسا ہوگا، ورنہ حقیقت اس کے کچھ برعکس ہے۔ لائیے بی بی صاحبہ، میں آپ کا دوپٹہ دھو دیتی ہوں۔ ثانیہ نے اندر کمرے سے برآمد ہوتے سکندر کو دیکھ کر جو اطمینان محسوس کیا، اس کے بعد اس نے لاریب سے کہا تھا، نہیں اتنی اہم بات بھی نہیں ہے یہ، اب واپس چلتے ہیں، چلو لاریب۔ ایمان کی مداخلت پر لاریب کی جان جل گئی۔ اتنی جلدی کیوں ہے آپ کو بچوں؟ ذرا سا رک جائیے، مجھے اس داغ سے الجھن ہو رہی ہے۔ وہ بظاہر ٹھٹکی تھی، دراصل وہ سکندر سے نکاح نامہ لیے بغیر ہرگز جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ جبھی اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ثانیہ کے حوالے کر دیا۔ ذرا جلدی واش کر دو بجو، آپ اندر چل کر بیٹھیے نا، اسے خشک ہونے میں کچھ وقت لگے گا۔ وہ لب ایمان کے پیچھے پڑی تھی، مقصد واضح تھا۔ نہیں یہی ٹھیک ہے، تم دوپٹہ لو اپنا بس۔ ایمان کو در حقیقت اس کا یوں بے تکلفی سے دوپٹہ اتار دینا بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ اس کی نگاہ غیر شعوری طور پر سکندر کی سمت اٹھی تھی، جو دانستہ یا نہ دانستہ لاریب کی سمت متوجہ تھا۔ ہاف سلیو جدید تراش خراش کی شرٹ میں وہ صحیح معنوں میں اپنے زہد شکن سراپا کے ساتھ سکندر کیا کسی کے بھی حواس ضبط کر لینے کی صلاحیت سے مالا مال تھی۔ سکندر کی نکاح کا یوں بہک جانا کچھ اتنا بھی قابل اعتراض نہیں تھا، جبکہ بے حجابی کا مظاہرہ کرنے والی بھی لاریب خود تھی۔ سکندر نے ایمان کی نگاہ کی گرمی محسوس کر کے اسے دیکھا اور اتنا خجل ہوا اپنی چوری پکڑے جانے پر، گویا خود کو زمین میں گڑا محسوس کرنے لگا۔ اس سے وہاں ٹھہرا نہیں گیا تو کچھ نہ سوجنے پر خفت زدہ چہرے سمیت اندر چلا گیا۔ اب اتنی جلدی کیوں پڑ گئی آپ کو واپسی کی؟ وہ اندر ہے نا آپ کا چہیتا، جا کر اس کا دل پشوری کرے۔ کہاں نا میں دوپٹہ لے کر آتی ہوں۔ لاریب جو ایمان کی کیفیات سے یکسر بے خبر تھی اور سکندر کے پھر سے منظر سے غائب ہو جانے پر جھنجھلا اٹھی تھی، بے حد خفگی سے بولی، تم اپنا دوپٹہ لو، ہمارے یہاں کھڑے ہونے پر تمہیں کسی قسم کا اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا بھلا؟ لاریب کو ایمان کی خفگی کا اندازہ ہوا تو ڈھیلی پڑی۔ اگلے چند لمحوں میں ثانیہ نے لاریب کا دوپٹہ اس کے حوالے کر دیا تو گویا آخری آس بھی جاتی رہی۔ لاریب نے دروازے سے نکلنے سے قبل دانت پیسے تھے اور ایک زوردار ٹھوکر چوکھٹ کو ماری۔ اب آنے والے وقت میں وہ سکندر کی کیسے درگت بنانے والی تھی، یہ تو وقت دیکھتا۔ خبر رسیدہ شب کے نگار خواہی آدم، سرمند فدائے راہی کے سوار خواہی آدم، پال بلم رسیدہ جانم، تو بیاہ کے زندہ نم، پس ازا کے من خانم، بہ چسکار خواہی آدم، یار من بیا یار من بیا یار من بیا۔ ترجمہ: مستدہ سنا ہے کہ آج رات تو آئے گا، میرا سر ان راہوں پر قربان ہو جس سے تیری سواری گزرے گی، میری جان لبوں پر آ گئی ہے، تو آ کہ میں زندہ ہو جاؤں، میرے مرنے کے بعد آیا تو تیرا آنا کس کام کا، میرے یار آ جا تو آ جا، میرے یار تو آ جا۔ نندنی نے آہستگی سے کتاب بند کی، مزید پڑھنے کی اس میں تاب نہ تھی۔ اس کی نگاہ آنسوؤں کی زیادتی سے دھندلا گئی تو دل جیسے درد کا پرستار ہوا پھوڑا بن گیا تھا۔ اسے پانا تو درکنار، میں اسے کبھی دیکھ بھی سکوں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا اور نگاہوں میں مایوسی کے اندھیرے اتر آئے۔ کتنی بے رنگ ہو گئی تھی اس کی زندگی اس ایک بے ارادہ اٹھی ہوئی نگاہ کے نتیجے میں۔ یہ کیسا ظلم انجانے میں وہ خود اپنے اوپر کر بیٹھی تھی۔ محبت کی بے بسی اس کے وجود میں کرلانے لگی، نارسائی کا ہوکتا ہوا احساس روح میں تھکن بھر گیا۔ کیا کروں گی میں؟ کیسے گزرے گی زندگی؟ پھر یہ موت، یہ بھی تو مجھے قبول کرنے کو تیار نہیں۔ 2 مرتبہ منہ موڑنا چاہا اس سے، مگر اف کیا کروں میں؟ وہ اتنی وحشت زدہ ہوئی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے بال نوچ لیے۔
قریب تھا کہ اسی جنون میں وہ کوئی اور الٹی سیدھی حرکت کرتی۔ کمرے کی وحشت انگیز خاموش فضا میں اس کے سیل کی بپ بجتی چلی گئی۔ اس نے ہراس بھری بیگانہ سی نظروں سے اپنے دائیں جانب پڑے سیل فون کی اسکرین کو گھورا۔ زینب خان کالنگ کے الفاظ نگاہ کے رستے دل و دماغ پر جادو کے انداز میں اثر پذیر ہوئے۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور فون اٹھا کر کال پک کی۔ ہیلو، السلام علیکم۔ سوری، مجھے نہیں پتہ اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز میں خفت نمایاں تھی۔ دوسری جانب لائن پر موجود زینب مسکرا دی۔ اس کا جواب وعلیکم السلام ہے، یعنی تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہ بتائیے کیسی ہیں آپ نندنی گریوال؟ زینب خان نے اصل موضوع کی سمت آتے ہوئے اس کی خیریت دریافت کی۔ آپ کی کال آنے سے قبل بہت اپسیٹ تھی، بس پاگل ہونے کو تھی، سمجھ لیں، اس نے صاف کوئی سے کہا۔ تو زینب پریشان اٹھی۔ ایسا کچھ مت سوچا کرے نندنی جو آپ کو اپسیٹ کرتا ہے۔ میرے پاس اچھا سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اسے میری بد نصیبی کہہ لیں۔ وہ پھر سے اسی مایوسی کے دائرے میں قید ہونے لگی۔ آپ کو میرا مشورہ ہے نندنی، کہیں مصروف ہو جائیے۔ کیا آپ پڑھتی ہیں؟ میں نے کالج پچھلے سال چھوڑ دیا ہے، میرا پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ اس کا لہجہ پھر سے بھیگنے لگا۔ دوسری سمت چند لمحوں کو خاموشی چھا گئی۔ آپ نے بتایا تھا آپ کے فادر یوکے میں ہوتے ہیں اور غالباً بھائی بھی۔ آپ ماحول کی تبدیلی کی غرض سے وہاں کیوں نہیں چلی جاتی؟ نندنی نے خود کو ایک کرب و اذیت کا شکار ہوتے محسوس کیا۔ جہاں بھی چلی جاؤں میری بد نصیبی میرے ساتھ رہتی ہے، میں اسے نہیں پا سکتی شاید۔ خاموش کیوں ہے نندنی؟ آپ کو میرا مشورہ پسند نہیں آیا؟ ڈاکٹر زینب نے پکارا تو وہ آہستگی سے ہنس دی۔ مجھے لگ رہا ہے ڈاکٹر زینب میں نے آپ کو کچھ زیادہ ہی تنگ کر دیا، کہیں آپ مجھ سے پیچھا تو نہیں چھڑانا چاہتی؟ وہ یقیناً خود ترسی کا شکار ہونے لگی تھی۔ دوسری جانب ڈاکٹر زینب ایک دم بے حد سنجیدہ ہو گئی تھی۔ ایک بات بتاؤں آپ کو نندنی گریوال، آپ کے ساتھ میری جو انوالومنٹ ہوئی ہے، میں نے اس کے پاس شعوری یا لاشعوری طور پر آپ کا تذکرہ اپنے ہسبینڈ عثمان سے کرنے لگی ہوں، مگر پتہ ہے کل انہوں نے مجھے ٹوک دیا۔ کہنے لگے مجھے آپ سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ میں ہمدردی یا محبت میں بھی اگر آپ کی جانب بڑھ رہی ہوں، تب بھی ہمارے درمیان موجود مذہب کا فرق اس محبت کو کبھی آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ انہوں نے مجھے سمجھایا یہ انڈیا ہے، اور بھلے تمہیں برا لگے نندنی، مگر میں سچ کہوں گی، در حقیقت یہاں کے لوگ بہت متعصب ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلوص محبت اور دیانت کو پانے کے باوجود نہ تو ان پر اعتبار کرتے ہیں، بلکہ موقع ملنے پر ڈسنے سے بھی باز نہیں آتے۔ 1947 کے تقسیم ہند کے واقعات گواہ ہیں، مگر میں نے جواباً انہیں کہا نندنی ایسی نہیں لگتی، اور ویسے بھی میں بہرحال تمہیں اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر رہی۔ ہمارا تعلق انسانیت کے ناطے استوار ہوا ہے، تم میری پیشنٹ رہی ہو، تمہاری خبر گیری گویا میرا فرض ہے۔ اتنی لگی لپٹی رکھے بغیر ایسی صاف گوئی سے بات چیت کرنا زینب کی عادت ٹھہری ہوگی، مگر نندنی کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اسے ایک لمحہ کے لیے اپنے مذہب اپنے حوالے پر ندامت محسوس ہوئی تھی۔ اگر وہ اس روز مام اور دیو کی گفتگو نہ سن چکی ہوتی تو وہ یقیناً اب تک زینب کے خیالات جان کر اس سے بدگمان ضرور ہو جاتی۔ سوری نندنی، تم نے شاید میری بات کا برا مانا، مگر ہرگز نہیں، بلکہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میری حیثیت میرے مقام سے خائف ہو کر اپنے جذبات مجھ سے نہیں چھپائے۔ اس سے بھی زیادہ مجھے یہ جان کر اچھا لگا کہ آپ کو میری پرواہ ہے۔ تھینکس اے لاٹ۔ ویسے ڈاکٹر زینب، اگر میں ایک بات کہوں تو آپ برا تو نہیں مانو گی؟ نندنی نے کسی قدر گریز انداز میں سوال کیا۔ ارے کیسی باتیں کرتی ہو نندنی، پلیز پوچھو کیا بات ہے؟ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ ایکچولی آپ مجھے اچھی لگی ہو، پتہ نہیں کیوں آپ سے بات کر کے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں۔ ایسا سکون جو عرصے سے مجھ سے روٹ گیا ہے۔ میں کبھی کبھار آپ سے بات کر لیا کروں۔ کم آن نندنی، کیوں نہیں؟ تم جب چاہو مجھے کال کر سکتی ہو، بلکہ میں جب فری ہوا کروں گی تم سے بات کر لیا کروں گی۔ تھینکس اگین۔ نندنی بے اختیار ممنون ہوئی۔ جانے کیوں سے لگا جیسے دونوں جہان کی دوست مل گئی ہوں۔ السلام علیکم۔ وہ اسے پوری یونیورسٹی میں جب ڈھونڈ کر تھک گئی تب وہ اسے بالکل الگ تھلگ گوشے میں نظر آ گیا، دونوں بازو سر کے نیچے رکھے، آنکھیں موندے، گویا دھوپ سینک رہا تھا۔ اس کے سلام کے جواب میں خاموشی اور بے نیازی تھی۔ ایمان خائف سی ہونے لگی کہ یقیناً اس کی خفگی کو سہنا آسان نہیں تھا۔ شرجیل پلیز جواب تو دیتے ہیں نا؟ اس کے برابر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گئے۔ انداز احتجاجی نہیں متلجیانہ تھا۔ شرجیل نے آنکھوں سے بازو ہٹایا۔ میں آپ کو جانتا ہوں، یا پھر مجھے یہ پوچھنا چاہیے آپ مجھے جانتی ہیں؟ اس کا لہجہ طنزیہ تھا، ایمان کی جان پر بنائی۔ آئی ایم سوری، میں جب بتاؤں گی میرے ساتھ اس دوران کیا ہوتا رہا ہے تو یہ سب تو تب ہوگا جب میں کچھ سنوں گا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں سننا مس شرجیل۔
وہ اتنی بے بس ہوئی کہ آنکھیں آنسوؤں سے چھلک گئی اس بے رخی کے مظاہرے پر۔ وہ جانتی تھی اس دوران اپنی پریشانیوں میں گھر کر وہ اسے بری طرح سے نظر انداز کر چکی ہے، مگر وہ کچھ سننے پر آمادہ ہوتا تب صفائی بھی پیش کرتی۔ شرجیل ایک جھٹکے سے اٹھا اور اپنی کتابیں اٹھا کر قدم بڑھائے تھے جب ایمان نے پہلی مرتبہ یہ جسارت کی اور اپنے نازک ہاتھوں سے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شرجیل نے تلملا کر اسے گھورنا چاہا، مگر ان نظروں میں اتنی بے بسی اور لجاجت تھی کہ وہ دل کو پگھل کر موم ہونے سے نہیں روک پایا۔ آئی ایم سوری شرجیل، قسم لے لو آئندہ جو ایسا کرو۔ ایمان نے اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنے کان پکڑ لیے۔ شرجیل ہونٹ بھینچوں سے دیکھتا رہا۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اتنے دن کی تمہاری لاتعلقی و بے حسی نے مجھ پر کیسی قیامت ڈھائی ہوگی۔ اگین سوری۔ ایمان نے ہاتھ کی پشت سے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، پھر کپڑے جھاڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی حالات ٹھیک ہوئے مجھے سب سے پہلے تمہارا خیال آیا، نہیں بلکہ اس بیچ کے عرصے میں بھی تمہاری وجہ سے پریشان ہوتی رہی۔ شرجیل کی شاکی نظروں پر گڑبڑا کر اس نے خود ہی اپنے فکرے کی تصحیح کی، مگر زبان پھسل چکی تھی۔ نو آرگیومنٹ، سچ وہی ہوتا ہے جس میں بے ساختگی پائی جائے۔ اس نے پھر منہ پھلا لیا۔ ایمان نے سہم کر اسے دیکھا تو شرجیل اس کے خوف کو محسوس کر کے ہنسا۔ تم مجھ سے اتنا ڈرتی کیوں ہو ایمان؟ آپ سے نہیں، آپ کی ناراضگی سے۔ وہیں کیوں ڈرتی ہو؟ شرجیل، یہ جو بدگمانی اور ناراضگی ہوتی ہے نا، یہ محبت کی بہت بڑی دشمن ہے۔ میں محبت کو کھونے سے خائف ہوں۔ فلسفی کب سے ہو گئی ہو تم؟ شرجیل نے چھیڑا تو وہ ہنسنے لگی اور قدموں کا رخ کینٹین کی طرف موڑ لیا۔ بھوک لگی ہے، میں ناشتہ بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ ہوا کیا تھا ایمان؟ شرجیل کو خیال آیا تو سوالیہ نگاہیں اس پر جما دی۔ ایمان ایک سنجیدہ ہو گئی اور آہستگی سے اسے بتانے لگی۔ یہ تو واقعی برا ہوا۔ کیا تمہارا کزن عباس لاریب کو پسند نہیں کرتا تھا؟ یہ بات نہیں ہے شرجیل۔ عباس اگر ہمارے خاندان کا سب سے بیسٹ اور خوبصورت لڑکا تھا تو لاریب بھی خاندان کی تمام لڑکیوں میں حسین اور پیاری ہے۔ بس قدرت کو شاید یہ ملن منظور نہیں تھا۔ اتنی شاندار ہے سالی صاحبہ، تو پھر ہمیں بھی ملنے کا اشتیاق ہو گیا۔ بتائیے کب تشریف لائے ہم؟ شرجیل نے بہت خوبصورتی سے بات کر رخ اپنی جانب موڑ لیا۔ ایمان کے حلق میں برگر پھنسنے لگا۔ شرجیل، ابھی حالات، میں مزید انتظار نہیں کر سکتا ایمان، مجھے اس تذبذب کی کیفیت سے نکال دو۔ اگر تمہیں میرے ساتھ چلنا پسند نہیں تو ٹھیک ہے، تم بہت آسانی سے وقاص کے سنگ رخصت ہو سکتی ہو۔ ایمان کی تو آنکھیں کھلی رہ گئی۔ عجیب انداز تھا شرجیل کا، تنفر سے بھرپور، لٹ مار قسم کا۔ اب ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے کچھ غلط کہہ دیا کیا؟ شرجیل کو مزید غصہ آنے لگا۔ ایمان نے پیپسی کا ٹن اور برگر واپس ٹیبل پر رکھ دیے۔ آنسو ضبط کرنے کی کوشش میں وہ مسلسل ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ شاید مجھ میں وہ ابیلٹی نہیں ہے کہ میں تمہیں خوش رکھ پاؤں۔ وہ کرسی گھسیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہمیں اپنے راستے الگ کر لینے چاہیے۔ شرجیل، مت دو مجھے اپنی محبت کی اتنی کڑی سزا، مجھے ایک بار ہی مار ڈالو۔ وہ اپنے وجود کی پوری قوت صرف کر کے چلائے۔ دھیرے، تم خود میرے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ تمہیں اندازہ ہے؟ وہ غصہ ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ پڑنے لگا۔ کیا کیا ہے؟ اوکے فائن، آپ میرے گھر آنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، آ جائیے۔ ایمان نے جیسے ایک دم ہر مصلحت سے نگاہ چرائی۔ اور اگر تمہارے گھر والے نہ مانے تو یہ آپ کا نصیب ہے، تمہیں میرے ساتھ بھاگنا ہوگا۔ شرجیل نے اپنا مطالبہ دہرایا۔ اس کے آگے اس کی غمگین چپ ہی نہیں، خدشات میں لپٹا دھندلا سا مستقبل کا خاکہ تھا جس میں اس نے جب بھی جھانکنا چاہا وہ بہت جلد تھک گئی تھی۔ کچھ رات کی آنکھیں بھیگی تھی اور چاند بھی روٹھا روٹھا تھا، کچھ یادیں اس کی باقی تھی اور چاند بھی روٹھا روٹھا تھا۔ کس موڑ پر بچھڑا یاد نہیں، ہونٹوں پر کوئی فریاد نہیں، اس وعدے کی بھی خبر نہیں، وہ سچا تھا یا جھوٹا تھا۔ ہر لمحہ آہیں بھرتے ہیں، نہ جیتے ہیں نہ مرتے ہیں، بس ایک دعا یہ کرتے ہیں وہ لوٹ کے واپس آ جائے۔ کتنی دیر تک وہ کھڑکی میں کھڑی اپنے سفر کی منازل طے کرتے چاند کو اس خیال سے تکتی رہی کہ وہ بھی کہیں نہ کہیں شاید چاند کو دیکھتا ہو، مگر وہ بھلا اتنا فارغ تھوڑی تھا، نہ ہی اسے ہجر لاحق تھا۔ یہ تو ہجر والوں کا مشغلہ ہوا کرتا ہے۔ اس سوچ نے اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ بکھیر دی۔ لاریب، تم سوئی نہیں ابھی تک؟ ایمان اپنے دھیان میں اندر آئی تھی۔ اسے دریچے کے ساتھ لگے کھڑے دیکھا تو چونکی۔ آپ کا ویٹ کر رہی تھی، اس کے جواب نے ایمان کو خائف کر دیا۔ چلو آؤ، شاباش، سو جاؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ وہ آگے بڑھ کر امائمہ پر کمبل صحیح کرنے لگی۔ یہ اس کی خواہش تھی کہ وہ تینوں ایک ساتھ ایک بیڈ پر سو رہی تھی، بلکہ لاریب نے تو احتجاج بھی کیا تھا۔ اتنی محبت کو رہنے دے باجو، مجھے کسی کے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہے۔ اپنی عادتیں بدلو لڑکی، کل کو تمہاری شادی بھی ہونی ہے، پھر کیا شوہر کو کمرے سے نکال دو گی؟ ایمان نے بات کو مذاق کر رک دیا، مگر یہ ایک مذاق لاریب کے زخم چھیڑ گیا تھا۔
کیا کیا کچھ یاد نہ آیا تھا، اپنی حماقت، احمقانہ ضد اور سب سے بڑھ کر سکندر۔ اس کا دل ایک دم گھبرانے لگا۔ سکندر کے تو تصور سے ہی اس کا دل متلانے لگتا، ایسی ہی نفرت محسوس کرنے لگی تھی وہ اسے۔ کہاں کھو جاتی ہو لاریب، بار بار بھول جاؤ سب کچھ میری جان۔ ایمان نے اسے گمسم دیکھا تو پیار سے سمجھایا۔ لاریب نے ٹھنڈا سانس کھینچا۔ کچھ نہیں بھول سکتی، کچھ بھی۔ خیر دفع کریے، آپ یہ بتائیے آج جو مہمان آپ کا پرپوزل لائے تھے یہ کون تھے؟ لاریب نے ایک بات کو بدلا تھا۔ ایمان کچھ جز بز نظر آنے لگی۔ میرے یونیورسٹی فیلو ہیں، شرجیل الوی، وہ نظر چرا کر بولی۔ لاریب نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ پھر تو آپ شرجیل صاحب کو جانتی ہوں گی، کیسے ہیں وہ؟ اچھے ہیں۔ صرف اچھے؟ وقاص سے تو بہت اچھے ہوں گے، آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں اشتیاق کے ساتھ شوخی کا عنصر بھی نمایاں تھا۔ ایمان گڑبڑا گئی۔ پتہ نہیں، وہ کرتے ہوں گے۔ خیر اب بنیے نہیں، ایویں ہی وہ گھر تک تو نہیں پہنچ گئے؟ لاریب نے اسے چھیڑا تھا۔ ایمان نے ہونٹ بھینچ لی، پھر کچھ تعجب سے بوجھل آواز میں بولی۔ قابل ذکر بات یہ نہیں ہے لاریب کہ وہ مجھے کتنا پسند کرتے ہیں، اصل بات یہ ہے کہ انہیں انکار کر دیا گیا ہے، صاف انکار۔ لاریب سناٹے میں آ گئی۔ کیوں بجو؟ میں آلریڈی انگیجڈ ہوں نا۔ وہ دکھ اور ناکامی کے احساس سے چور ہو کر ہنسی۔ لاریب کا صدمہ گہرا ہو گیا۔ وقاص اس قابل نہیں ہے بجو کہ آپ کو ڈیزرو کرے، آپ انکار کر دیں پلیز۔ پتہ نہیں مجھے کیا کرنا ہے۔ ایمان ملول ہوئی۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ اس کے بعد دانستہ یا نہ دانستہ اس نے لاریب سے کوئی بات نہیں کی۔ لاریب کا دکھ جیسے اس احساس نے گہرا کر دیا تھا۔ اس کی نیند بھی قدرے بے چین رہی تھی۔ اگلی صبح وہ کالج جانے کو تیار ہو رہی تھی جب امیمہ نے اسے مخاطب کیا۔ مجھے نہیں جانا بچوں، میری طبیعت کچھ اپسیٹ ہے۔ آپ بھی مت جاؤ۔ لاریب نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، پھر شانے اچکا دیے۔ میں تمہاری وجہ سے چھٹی نہیں کر سکتی۔ ویسے تمہیں کیا ہوا ہے؟ ٹمپریچر ہے، امیمہ نے جواب پر وہ سر ہلاتی باہر آ گئی۔ اس کا ذہن ایک دم بیدار ہو گیا تھا۔ آج وہ ہر قیمت پر سکندر سے دو ہاتھ کرنے کو تیار تھی۔ سکھاں، سکندر سے کہو گاڑی نکالے، میں 10 منٹ میں آ رہی ہوں۔ میں اور امیمہ تو نہیں جا رہے، تم بھی مت جاؤ لاریب۔ ایمان کچن سے نکلی۔ لاریب نے منہ بنا لیا۔ باجو میرے ایگزام سر پر ہیں، سوری چھٹی نہیں کر سکتی۔ اوکے فائن۔ ایمان نے کاندھے اچکا دیے۔ لاریب نے ناشتے کا گویا تاثر دیا تھا، محض چند نوالے لے کر اٹھ گئی، چادر اور بیگ سنبھالے اور پورٹیکو میں آ گئی تو سکندر گویا اسی کا منتظر تھا۔ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر کھٹاک سے دروازہ بند کیا۔ اب چلتے کیوں نہیں ہو؟ سکندر کو اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھ کے ساکن بیٹھے دیکھ کر وہ اس پر برسی۔ وہ بی بی صاحبہ، امیمہ بی بی، وہ نہیں جا رہی ہے، تم چلو۔ لاریب نے ناگواری سے جواب دیا۔ گاڑی روکو۔ حویلی سے چند فرلانگ کا فاصلہ طے ہونے پر وہ تحکم سے بولی تو سکندر کا پیر بے ساختہ بریک پر جا پڑا۔ میرا کام کیا؟ وہ اسے تیکھے چتونوں سے گھور کر بولی۔ کون سا بی بی صاحبہ؟ شٹ اپ سکندر، میں اس بدتمیزی پر تمہارا سر پھاڑ سکتی ہوں۔ وہ آگ بگولا ہونے لگی۔ انداز بے حد سفاکی لیے ہوئے تھا۔ سکندر نے سبکی کو برداشت کیا۔ نکاح نامہ لائے ہو؟ وہ بگڑ کر بولی۔ لہجہ بے حد درشت اور اہانت امیز تھا۔ سکندر نے جواب میں کچھ کہے بغیر بغلی جیب میں ہار ڈالا اور نکاح نامہ نکال کر خاموشی سے اس کی جانب بڑھا دیا۔ لاریب نے جھپٹا اور سلگتی آنچ دیتی نگاہوں سے کچھ دیر تک اسے گھورا، پھر سکندر کو دیکھ کر اسی تنفر سے انداز میں بولی، لائٹر تو ہوگا تمہارے پاس؟ سکندر نے ایک بار پھر حکم کی تعمیل کی۔ چند دن قبل میں نے ایک غلطی کی تھی اور تم نے ایک خواب دیکھا تھا۔ غلطی اگر بھیانک ہو اور خواب بھی تو اسے بھول جانا بہتر ہوتا ہے۔ میں تو بھول گئی ہوں، تم بھی بھول جانا۔ یہ ثبوت تھا نا اس کا؟ اب نہیں رہا۔ لاریب نے لائٹر جلایا اور نکاح نامے کو اس کے لو کے نیچے کر دیا۔ حاسد لو نے لمحوں میں سکندر کے خواب کا سارا سنہرا پن چاٹ ڈالا۔ وہ ششدر آنکھیں پھاڑے جیسے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر، کہ بے بنیاد باتیں ہیں سبھی رشتے سبھی ناتے، ضرورت کی ہیں ایجادیں، کہیں کوئی نہیں مرتا کسی کے واسطے جانا، کہ سب ہے پھیر لفظوں کا، ہے سارا کھیل حرفوں کا، نہ ہے محبوب کوئی بھی، سبھی جملے سے لگتے ہیں، جسے ہم زیست کہتے تھے کہ لیتا سانس بند جس کے، ہمیں ایک جرم لگتا تھا کہ سنگ جس کے ہر ایک لمحہ خوش و خرم لگتا تھا، جسے ہم زندگی کہتے، جسے ہم شاعری کہتے، غزل کا قافیہ تھا جو، نظم کا جو عنوان تھا، وہ لہجہ جب بدلتا تھا جو سایہ بن کے رہتا تھا، جدا اب اس کے رستے ہیں، چلو کچھ دیر ہنستے ہیں محبت پر، عنایت پر۔ اس نے نظم ٹائپ کی اور ایمان کے نمبر پر سینڈ کر دی۔
وہ نظریں اسکرین پر جمائے ایمان کے جواب کا انتظار کر رہا تھا، گو کہ اسے توقع تھی اس انکار کی۔ بڑی منت سمانت کے بعد بھیجے گئے پاپا ماما اور تاؤ جی منہ لٹکائے بلکہ غصے میں بھڑکے ہوئے واپس آئے تو تاؤ جی کے واویلے نے ایک حشر اٹھا دیا تھا۔ پاپا نے بھی تھوڑی بہت ان کی ہاں میں ہاں ملائی، مگر ماما کا غصہ تو کچھ ایسا غمگین قسم کا تھا کہ شرجیل پر ایک سنگین و شاکی نگاہ ڈال کر اپنے کمرے میں چلی آئی تھی اور تاحال ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ یہ مورکا شرجیل نے کس طرح سے سر کیا تھا، یہ ایک یکسر الگ داستان تھی۔ اس کے منہ سے من پسند لڑکی سے شادی کی بات سن کر ہی گھر میں بھونچال اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ دیکھیے ذرا صاحب، یہ دن بھی ہمیں دیکھنے تھے۔ گھر میں موجود جوان بچیوں کو چھوڑ کر یہ باہر آنکھ مٹکا کریں گے، باہر شادیاں کریں گے۔ سب سے زیادہ ہوا اس بات کو تائی ماں نے دی تھی۔ وہ تو اپنے تئی سالیہ کے لیے شرجیل کو منتخب کر چکی تھی۔ شرجیل کی ہنسی نکل گئی تھی۔ انہوں نے اعتراض ہی ایسا اٹھایا تھا، یار بھائی، تائی ماں سے پوچھو گھر کی لڑکیوں سے آنکھ مٹکا کرنے کی اجازت ہے؟ سب سے زیادہ باتیں نبیل کی کھلی تھی۔ فراز کے کان میں گھس کر بولا۔ فراز نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ اعتراضات کی وہ چھاڑ ہر سمت سے ہوئی تھی، مگر شرجیل کے گھر چھوڑ جانے کی دھمکی اور کبھی شادی نہ کرنے کی بھڑکوں سے خائف ہوتی۔ ماما نے ہی پاپا پر زور دیا تھا اور پاپا یہ مقدمہ تاؤ جی کے پاس لے آئے۔ یہ پاپا جانتے ہیں یا رب جانتا ہے، مگر وہاں سے بغیر کسی لگی لپٹی رکھے ملنے والے جواب نے سب کے منہ لٹکا دیے تھے، ماں سوائے تائی ماں اور صالحہ کے۔ بہت بے عزتی ہوئی ہے جی ہمارے صاحبزادے کی وجہ سے۔ پاپا نے شرجیل کو مقدور بھر گھور کر اپنی بات کا آغاز کیا۔ بھابھی حسین تو بہت ہوں گی، ایویں تو بھائی سدھ بدھ نہیں بھول گئے؟ فراز نے اپنے دماغ میں ہلچل مچاتا سوال پوچھا اور پاپا نے اسے سرخ سرخ آنکھوں سے گھور کر جز بز کر دیا۔ وہ بھابھی کدھر سے ہو گئی تیری؟ ہاں، نہ جان نہ پہچان، بڑی خالہ سلام۔ وہ جس قدر جھنجھلائے ہوئے تھے اس حساب سے ملامت کی۔ ویسے یہ رشتہ ہو جاتا تو اچھا تھا، دیکھا نہیں کیا ٹھاٹ ہے شاہ صاحب کے؟ آس پاس کے جانے کتنے گاؤں بھی انہی کی ملکیت ہے، حویلی کی شان و شوکت الگ۔ دفع کریے بھائی صاحب، ہمارے پاس بھی اللہ کے دیا بہت کچھ ہے۔ نخرہ نہیں دیکھا تھا پیر صاحب کا آپ نے؟ کتنے نخوت سے بات کر رہے تھے۔ پاپا کا غم و غصہ ہنوز قائم دائم تھا، جب ہی کچھ بھڑکے ہوئے انداز میں جواب دیا، جو کچھ بھی ہے میں تو یہ کہوں گا لڑکے نے ہاتھ اچھا مارا ہے۔ تاؤ جی کی لالچی فطرت صحیح معنوں میں مسحور ہو کر رہ گئی تھی حویلی کو دیکھ کر۔ شرجیل جو اس کانفرنس کے آغاز سے ہی اٹھ کر چلا گیا تھا، فراز نئی تازہ رپورٹ کے ساتھ اٹھ کر اس کی جانب بھاگا تو شرجیل کمرہ بند کیے ایمان کے جواب سے مایوس ہونے کے بعد شام کے سرمئی اندھیروں میں یوں میرے دل کے داغ چلتے ہیں جیسے پربت کے سبز پیڑوں پر شام کے بعد دھوپ ڈھلتی ہے، سنتے ہوئے گویا اپنا غم غلط کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ فراز اندر آیا تو اس کا سوجا ہوا منہ دیکھ کر دانت نکوسنے شروع کر دیے۔ شرجیل بری طرح سے جھلا اٹھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ بھائی آپ کے لیے ایک گڈ نیوز ہے، اس نے تجسس پھیلایا، مگر شرجیل کے چہرے کے بگڑے زاویے بگڑے ہی رہے۔ تاؤ جی کو آپ کا رشتہ یہاں نہ ہونے پر افسوس ہے، تو میں کیا کروں؟ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ فراز نے شاعری کی زبان میں ہمت بندھائی۔ شرجیل کے ہونٹوں پر بھولی بھٹکی سی مسکان بکھری۔ میں اتنا ویلا تو نہیں ہوں، 27 سال کا ہو گیا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے اپنی زندگی میں عشق و محبت کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا؟ آپ 3 ماسٹرز ڈگریاں لیتے، 27 سال کے ہوئے ہیں، واضح رہے۔ فراز نے اچھا خاصا برا منا کر جواب دیا۔ ساتھ میں عشق بھی بھگتایا ہے پیارے۔ یعنی آپ کتنے سالوں سے عشق بھگتا رہے ہیں؟ پچھلے 3 سالوں سے۔ شرجیل کا حساب کتاب بڑا پختہ تھا اس معاملے میں۔ اتنی گوڑھی محبت کو بھول جائیں گے؟ فراز کو فکر رہا کوئی۔ آپ کون کافر بھولنا چاہے گا؟ پھر کیا شاعری کریں گے، ہجر میں بیٹھ کر جوگ لیں گے؟ فراز نے آنکھیں پھیلائی۔ اف، میرا اتنا ہینڈسم، اتنا ڈیشنگ بھائی اور شاعر۔ چلو خیر، ان پر مرنے والی لڑکیوں کی تعداد میں یہ شہرت اضافہ ہی کرے گی۔ شاعری کریے، ہمارے دشمن اور جوگ بھی وہی لیتے پھرے۔ آپ کے دشمنوں کی فہرست میں تو سب سے بڑا نام ایمان صاحبہ کے والد محترم کا ہے، اور یہ دونوں کام ان پر کچھ جچیں گے نہیں اس عمر میں۔ فراز نے شرارت سے سر کھجایا، اس کی آنکھوں میں شوخی ناچ رہی تھی۔ بیٹی کے غم میں بستر پر پڑے تو اچھے لگیں گے نا؟ شرجیل نے کیسٹ پلیئر بند کر دیا۔ فراز نے ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ ان کی بیٹی جب ان کے فیصلے سے بغاوت کرتے ہوئے گھر سے بھاگے گی تو جتنے بھی اکڑو ہوں بہرحال اس صدمے سے نڈھال تو ضرور ہوں گے، وہ اطمینان سے کہہ رہا تھا، جبکہ فراز کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ تو جناب یہ تھی دوسری قسط، میں نے چھوٹی قسط ہی دی ہے،
مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ لوگوں کا کیا رسپانس ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ابھی تک ناول نہیں سنا، اس کی پہلی ایپیسوڈ پر مجھے کوئی رسپانس نہیں کیا، تو اسی لیے میں نے سوچا کہ میں تھوڑی دیر بعد دوں تاکہ سب لوگ اپنا رسپانس مجھے دے سکیں، بٹ بہت سارے لوگوں نے نہیں دیا. تو خیر، جب آپ لوگ مجھے رسپانس اچھے سے کرو گے تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جلدی ناولز کی ایپیسوڈ پرووائڈ کروں گی. تو اپنا آپ لوگوں نے ڈھیر خیال رکھنا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں. اللہ حافظ.